دمدار ستارے ہمارے سیلیبریٹیز بھی بنتے جا رہے ہیں. اب کون سے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جو دمدار ستارے بن کر 11 انچ کی 12 انچ کی غیرت بنانے والوں کی طرف سے چیک کرتے ہیں؟ بھائی آپ اپنی ایکس گرل فرینڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھیان میری تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے کوئی لائک کرے تو پلیز مجھے میسج کر دے. پلیز ہیلپ می میں کہاں پھنس گئی ہوں, میری ہیلپ کریں. ہائے اللہ جی میں کتنے پھنس گئی ہوں, کڈو مینو باہر. ماری عامر کیا کرتی ہیں آپ؟ ٹیچرنگ کا کورس ہنی عامر بیوٹیشین بھی ہوں میں, ٹیچر ہے جو بیوٹی فیشن ڈیزائننگ, ویری گڈ. اور ابھی حال ہی میں نے بی اے کرا ہے. یہ کتنا کچھ کر لیا آپ نے. اور میرے 3 بچے بھی ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سٹارز کو جب ٹائم ملے وہ کر لیتے ہیں ڈنر. صبح میں ڈنر کرنے گئی ہوٹل میں تو میں نے پوچھا وٹ از یعنی کیا کیا ہے. No, 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 no. نیوٹن کے وہ قوانین جو وہ لکھنا بھول گیا تھا. نمبر 1, جب کبھی بھی رانگ نمبر ڈائل ہو جائے تو وہ کبھی بھی مصروف نہیں ملتا. یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. نمبر 2, جب بھی آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک سے زیادہ چیزیں پکڑی ہوں گی تو سب سے نازک اور قیمتی چیز سب سے پہلے زمین پر گرے گی. نمبر 3, کوئی چیز مرمت کرتے ہوئے جب آپ کے ہاتھ تیل یا گریس سے بھر جائیں گے تو فوراً آپ کے ناک پر کھجلی شروع ہو جائے گی. نمبر 4, دودھ ابالتے وقت چاہے آپ کتنی ہی دیر کھڑے رہیں لیکن دودھ نہیں ابلے گا, لیکن جیسے ہی آپ صرف 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہوں گے فوراً دودھ ابل کر باہر آ جائے گا اور پورے چولہے کا ستیہ ناس ہو جائے گا. نمبر 5, اگر کسی جگہ پر ایک سے زیادہ قطاریں لگی ہوں اور ایسی صورت میں آپ اپنی قطار چھوڑ کر کسی دوسری قطار میں جا کھڑے ہوں تو پہلی قطار تیزی سے چلنا شروع ہو جائے گی. آپ لوگوں نے نا ہمارا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے. ہم اتنی ویڈیو بناتے ہیں, اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتے ہیں, ہمیں سٹے لگ جاتی ہیں, آپ ہمیں لائک نہیں کرتے. یہ تو کتنی چپ کر جو میں تو یہ وہ ہے نا, کیا نام ہے اس کا, جانو سنو, ہاں بولو, اس دنیا میں سب سے اچھی رہنے کی جگہ کون سی ہے, لندن یا پیرس؟ اوقات میں رہو اپنی, وہی ٹھیک ہے تمہارے لیے. یہ کرلی کر دو یوں والی. میں نے انیج کو دیکھا تھا ٹی وی میں, مجھے تو بہت اچھی لگی تھی وہ اسٹائل. نہیں رو افضل بازی, کرلی کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. عقیلہ بھابی بھی آئی ہوئی ہوں گی نا, لڑکیوں کی تصویریں لانی تھی انہوں نے. اب میں تو کہتی ہوں تمہیں, آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 5. تو آپ کا نمبر کون سا ہے؟ ٹیلینا. سب سے پہلا سوال 150 روپے کے لیے آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ آ رہا ہے. میرے پہ نہیں آیا. آئے گا ابھی, آ رہا ہے, دیکھیے یہ. ارے نہیں آ رہا. یہ کیا ہے بابو جی, واٹ از, میری چائے میں تم نے کیا ڈالا ہے؟ اور میں نے تو چائے ہی نہیں بنائی ہے, میں نے کپ میں شیکا کا شیمپو ڈالا ہے بابو جی. اور ایک کپ میں کوئی شیمپو ڈالتا ہے؟ ہاں جی, ابھی بھی بھائی نے ایک جگت سنی ہے, بھائی کو بڑی پسند آئی ہے. دنیا میں نا سب تو پہلی جگت فیصلہ آبادی نے ماری سی. او کیویں فرعون دی لاش نو مسالہ لاڑنے سر اتنے فیصلہ آبادی بھی کھلوتا سی, کہندا بس کرو کنا مسالہ لانا ہے, فرعون فرائی کرنا ہے. یہ بھی ٹک ٹاک پہ ہے. آپ کو یہ جو پیپر نظر آ رہا ہے ذرا غور کیجئے گا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بے نامی ٹرانزیکشن, بے نامی پراپرٹیز کا سب سے بڑا فراڈ ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو مس گائیڈ کر کے فیصلہ لینے کا اس سے بڑا انسیڈنٹ نہیں ملتا. بڑے بڑے نام اور ادارے اس میں آنے والے ہیں. آپ نے ایڈریس ذہن میں رکھنا ہے, 75-75 NI لائنز کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ جو حیدری پبلک اسکول کے سامنے ہے, ان کے حضرات شامل. پاکستان سے باہر سے جو پیسہ لاتا ہے, انویسٹ کرتا ہے پراپرٹیز کے ساتھ, آخر میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. اور اس کے لیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے والا ہوں. جو میری ہیلپ کرنا چاہے, جو ساتھ چلنا چاہے, وہ ضرور مجھے ان باکس کرے یا مجھ سے رابطہ کرے, اپنا واٹس ایپ نمبر دے. میں اپنے لیے, آپ کو پتہ ہے, صرف نہیں جاتا, میں ہمیشہ اس کیس کے لیے جاتا ہوں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس میں پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہو. ذرا غور کیجئے گا, یہ ہے کنوینس ڈیڈ. کنوینس ڈیڈ کے اوپر جو بندہ, جس کی دکان ہے, جس نے پیسے دیے ہیں, اس کے سائن ہونے چاہیے, رائٹ بھائی. خوشی ہوگی نا, وہ آ کے ریسیو کرے گا. اس پہ نہ تو
اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے، نہ اس کا ایڈریس ہے، صرف نام لکھا ہوا ہے، ریزیڈنٹ کراچی لکھا ہوا ہے، اور ریسیو کرنے والا کون ہے؟ سندھ ہائی کورٹ کے آفیشیل اسائنی صاحب، اور آفیشیل اسائنی آفیشیل لیکویڈیٹر نے ریسیونگ کی ہوئی ہے۔ بھائی وہ کیوں ریسیو کرے گا؟ اچھا چلو بھائی اس نے ریسیو کر لی، مان لیا، جو ٹکٹس لگے کنوینس ڈیڈ پہ یہ پیسے کس نے دیے؟ کیا سندھ ہائی کورٹ نے پے کیے ہیں؟ آفیشیل اسائنی نے اپنی جیب سے پے کیے ہیں؟ بھائی کوئی نہ کوئی تو پے کرنے آیا ہوگا۔ اس طرح آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر بلڈنگ کنٹونمنٹ بورڈ کی ہو کراچی میں، حیدری پبلک اسکول کے پاس جو ہے، ملٹری اسٹیٹ آفس کا لینڈ ہو، یعنی آرمی کا لینڈ ہے، کیا اس کی کنوینس ڈیڈ بنتی ہے یا سبلیز بنتی ہے؟ اور چلیں جی ٹائٹل ڈاکیومنٹ دکان کا، ذرا غور سے سمجھے، کام آنے والی بات ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ، اور ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کس لیول کا فراڈ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، کیا کنٹونمنٹ بورڈ ملٹری اسٹیٹ کا جو اس طرح کا لینڈ اور بلڈنگ کی جگہ ہو، کیا اس کو آفیشیل اسائنی آفیشیل لیکویڈیٹر کسی کے بہاف پہ خود ریسیو کرے، ٹکٹوں کے پیسے بھی دے رہا ہو؟ اگر اس نے نہیں دیے تو پھر کس نے دیے؟ اور اس طرح کی 60-70 دکانیں جن کی ریسیونگ آفیشیل اسائنی خود لے لے، اپنے پاس رکھ لے، اور کہے جی کہ یہ جی بلڈنگ میں جو دکانیں ہیں یہ فلاں فلاں کی ہیں۔ بندہ پوچھے اس سے کہ بھائی یہ جو بندے ہیں جن کی یہ پراپرٹی ہے ہم نے خریدنی ہے، اب ذرا ان بندوں کو سامنے لے آؤ۔ جی پتہ نہیں، آپ بندے تو نہیں ہیں، بس یہ نام ہے اور ان کے کلیمز ہیں۔ بھائی کوئی بندہ کورٹ میں جاتا ہے، کلیم ڈالتا ہے، اب یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، ذرا اس کیس پہ ذرا کمنٹ سیکشن میں بتائیں، کیا اس طرح ٹائٹل ڈاکیومنٹ بن سکتے ہیں؟ کیا آفیشیل اسائنی آفیشیل لیکویڈیٹر کسی کے نام پہ ریسیو کر سکتا ہے؟ اور یہ اس طرح میں بھی جب یہ سب سے بڑا سامنے یہ کھلے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے۔ ذرا کہانی سمجھے، پاکستان میں آپ آتے ہیں اور ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ جی ایک بلڈنگ ہے جو کسی نے قرضہ ورزہ لیا تھا بینک سے، اور اب وہ جو بلڈنگ ہے اس کو ہمیں نیلام کرنا ہے۔ آپ آتے ہیں باہر سے اپنے پیسے ویسے لے کر کے، یار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں کورٹ میں آ کے کہ جی مجھے ایز از ویریز بیسس پہ نہیں، مجھے فل پراپرٹی اگر آپ دیتے ہیں تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں۔ آفیشیل اسائنی آفیشیل لیکویڈیٹر جو مقرر کیا گیا ہے اس پراپرٹی کے لیے، اس نے کہا جی آپ ہائیسٹ بڈر ہیں، آپ کی ہم نے آفر ایکسیپٹ کر لی، اور یہ نہیں ہے کہ ایز از ویریز بیسس پہ، آپ اپنی مرضی پہ جو ہے یہ آرڈر میں کمپنی جج نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں جی اس آکشن پرچیزر کو ہائیسٹ بڈر ہونے کی وجہ سے آپ دے رہے ہیں۔ اب جو آکشن پرچیزر جو خریدار ہے اس نے جا کے پہلے جانچ پڑتال کی، دیکھا یہاں تو کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، بلڈنگ خالی ہے، لے لو، کورٹ دے رہی ہے پاکستان میں تو خرید لینی چاہیے۔ اب کورٹ کو مس گائیڈ کرنے کا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ واقعہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو کنوینس ڈیٹ دکھائی ہے۔ جیسے ہی پراپرٹی وہ بندہ خریدتا ہے تو آفیشیل اسائنی کہتا ہے کہ یہاں پر جو اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، کچھ نام ہیں، ان کے لیے کمپنی جج فیصلہ دے دے۔ آکشن پرچیزر کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو پوری پراپرٹی کی پیمنٹ ہوئی ہے، میری پوری پراپرٹی کی بات ہوئی ہے، یہ کون سے نام ہے؟ اچھا چلو یہ کوئی نام ہے تو ان کی فزیکل اپیرنس ہوگی، کوئی یہ ایلین تو ہوں گے نہیں، بھائی ہوں گے نا، امجد راشد قدوس کوئی تو ہوگا، سامنے لے آؤ، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، یار کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ آفیشیل لیکویڈیٹر کمپنی جج سے فیصلہ لیتا ہے، ڈویژن بینچ سے فیصلہ لیتا ہے، سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کر کے فیصلہ لے لیا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو پراپرٹی آکشن پرچیزر نے خریدی ہے اس میں سے 69 کلیمنٹس کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ اب بندہ سوچے کہ کورٹ سے ہم خرید رہے ہیں پراپرٹی، یہ کہہ کے کہ ہمیں پوری ملے گی، وہ کہہ رہے ہیں پوری ملے گی، پیمنٹ کر دو، پوری لے لو، اور اس کے بعد جیسے ہی اس بندے کو کہتے ہیں تو بعد میں آفیشیل اسائنی آ کر کہتا ہے یار یہ پراپرٹی میں نا کچھ 69 لوگ ہیں، ان کے حق میں سپریم کورٹ بھی دے دے، سپریم کورٹ سے فیصلہ لے لیا جاتا ہے۔ تو آکشن پرچیزر کہتا ہے بھائی میں نے پوری پراپرٹی کی پیمنٹ دی ہے، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ 69 لوگ کوئی ہیں تو یہ کہاں ہیں بھائی؟ امجد راشد کہاں ہیں؟ تو آفیشیل اسائنی کیا کرتا ہے؟ جلدی سے کنوینس ڈیڈ بناتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ دیکھو ان کے نام تو ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہو چکے ہیں۔ آکشن پرچیزر کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہوئے ہیں اس پہ NIC تو ہے ہی نہیں، یہ جو آپ نے جو پراپرٹی میں نے کورٹ سے خریدی اس میں 69 لوگوں کو آپ نے دے دی، یہ 69 لوگ ہیں کون؟ آفیشیل اسائنی خاموش، اور یہ سوچتا ہے کہ شاید آکشن پرچیزر بھاگ جائے گا کیونکہ کورٹ کو تو آفیشیل اسائنی مس گائیڈ کر چکا ہے۔ اب پوچھا یہ جاتا ہے کہ چلو یار ان 69 لوگوں سے ہماری ملاقات کروا دو، ہم ان سے کوئی بات کر لیتے ہیں، یا کورٹ ہمیں کچھ بتائے کہ بھائی یہ لوگ کہاں سے آئے، یہ ہیں کون ایلینز؟ اب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے، یاد رکھیے گا، اور سپریم کورٹ جو بول دے
वो बिल्कुल पत्थर पे लकीर होती है। थोड़े अरसे के बाद ऑफिशियल असाइनी को लगता है कि यार ऑक्शन परचेजर जिसको हमने प्रॉपर्टी बेची है वो तो भाग ही नहीं रहा। अब जो वो भाग नहीं रहा तो 10 साल के बाद ऑफिशियल असाइनी वही लिख कर देता है कि यार ये कन्वेंस डीड्स मेरी पकड़ी जाएंगी जो मैंने जाली बनाई हैं। क्योंकि खुद सोचे ना, कभी ऐसा हो सकता है कि ऑफिशियल असाइनी खुद रिसीव करे, टिकटें लगी हुई हों उस पर और टिकटों के पैसे किसने दिए हों और ऐसी 60-70 हों, तो भाई कौन है ये लोग। बेनामी ट्रांजैक्शन की सारी मिसालें तोड़ दी। तो ऑफिशियल असाइनी समझ गया कि भाई नैब वैब ना पकड़ ले, ये तो ऑक्शन परचेजर जिसको हमने बेची है ये पीछे पड़ गया कमबख्त। तो ऑफिशियल असाइनी जाते जाते एक रेफरेंस लिखता है, जी क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे तो उस ज़माने में ये सारी प्रॉपर्टी जो थी ना इसके रिकॉर्ड कुछ पता नहीं थे, अब मैं ये लिख रहा हूँ कि पूरी प्रॉपर्टी पुलिस एड के थ्रू खाली करा के ऑक्शन परचेजर को दे दो। ऑक्शन परचेजर कहता है कि भाई आपने एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया हुआ है अननोन फेक बेनामी लोगों के नाम, 69 लोगों के नाम जिनको आपने कन्वेंस डीड भी बनाई है, तो वो कौन है भाई। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर है, यहां तुम रेफरेंस में लिख रहे हो कि पूरी प्रॉपर्टीज को खाली करा के दो। ऑफिशियल असाइनी चला जाता है, एक नया ऑफिशियल असाइनी आता है कानून शहादत के तहत, हर एक के तहत। अब कुछ नए क्लेमेंट्स आ चुके हैं क्योंकि ये जो बनाई था पूरा स्कीम, इसमें अटारनी का अटारनी और फिर अटारनी। तो उसके बाद जी ऑफिशियल असाइनी कहता है नए जो आए हैं वो दोबारा सारा प्रोसेस करते हैं और वो लिखते हैं ओ भाई ये सब कुछ फेक है। बेशक सुप्रीम कोर्ट 69 लोगों के नाम दे चुकी है लेकिन कोर्ट को मिसगाइड किया गया, 12-2 लगाई जाए, जो भी किया जाए, लेकिन बेचारा एक पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर से पैसा लेकर आया, उसने पैसा देकर कोर्ट से ये सोच के बिल्डिंग खरीदी कि भाई मुझे तो पूरी बिल्डिंग मिलेगी, यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है। उसको 20 साल ख्वार किया जाता है और ख्वार करने के बाद फाइनल एक फैसला आता है सिंध हाई कोर्ट का कि भाई जो 69 क्लेमेंट है ना, जिनका कुछ पता नहीं है, जिनके नाम कन्वेंस डेट ऑफिशियल असाइनी ने खुद रिसीव करनी है, ऑफिशियल असाइनी ने नहीं, किसने टिकटों के पैसे दिए, उन 69 को भूल जाओ। बेशक ऑफिशियल असाइनी लिख भी रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। अब आप ये सोचें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बंदा जाके ये बोले कि सर आपको मिसगाइड किया गया, बताया गया आपको गलत, जो डेटा प्रोवाइड किया गया ऑफिशियल असाइनी ने वो गलत किया, और उसकी सबसे बड़ी मिसाइल है ये कन्वेंस डीड्स जिसके ऊपर टिकटों के पैसे किसने दिए, रिसीवर कौन है, जिसकी दुकान है वही कभी नहीं आया। तो सर ये 69 इसलिए बनाई गई ताकि बिल्डिंग की कीमत गिराई जाए। जो बेचारा बाहर से पैसे लेकर यहाँ पर पाकिस्तान में आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको ये दिखाया जाए कि बहुत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, भाग जाओ। वो बेचारा भागा नहीं, वो लगा रहा क्योंकि नज़र नहीं आ रहे थे ना 69 लोग। भाई है कौन, बैठा ही नहीं है कोई, तो फिर ही कौन है, और अगर हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं, भाई तुमसे चलो मिल के बिल्डिंग बना लेते हैं। तो वो सारा कुछ चलते चलते ये वो बेनामी ट्रांजैक्शन और ये वो एक चक्कर मैंने आपको बताया जो आपके साथ भी हो सकता है कि इतना मिसगाइड किया जाए कि आप परेशान हो जाए। अभी तक आप आधे लोग करेंगे भाई क्या बताया इसने। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ये हो कि 30 साल आपकी ज़िंदगी के बर्बाद हों और ऑफिशियल असाइनी खुद कह दे कि ये बिल्डिंग जी पूरी इसको खाली करा के दी जाए, लेकिन उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करके एक फ़ैसला भी ले चुका हो, और बंदा सोचे मैं बाहर से पेमेंट पाकिस्तान क्यों लाया, ये सारी पेमेंट मैं बाहर ही रख देता, मैं यहाँ आया क्यों। मिलिट्री स्टेट ऑफिस का जो लैंड है, कंटोनमेंट बोर्ड की बिल्डिंग है, इतनी ज़्यादा सिक्योर जगह पर कैसे हो सकता है। ये जो बिल्डिंग और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं ये वाक़यात आपके साथ ना हो जाए। और इस किस्म के मामलात में हमेशा आपने ये याद रखना है कि जो मेरा सवाल है वो कि 69 क्लेमेंट्स जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रही है सबलीज कर दो, ऐसी जगह की सबलीज होती है ना, कन्वेंस डीड तो नहीं होती। चलो मान लिया कन्वेंस डीड है, अगर कन्वेंस डीड है तो जो दुकान जिसकी नाम है क्या वो रिसीव करने नहीं आएगा, क्या वो टिकटों के पैसे देने नहीं आएगा। रिसीवर में तो साइन होने चाहिए, और अगर इनमें किसी पे भी साइन ना हो और सिर्फ ऑफिशियल असाइनी ने रिसीव कर ली हो, कोई रेजिडेंट ना हो, एनआईसी नहीं हो, तो इन कन्वेंस डीड को कंटोनमेंट बोर्ड मिलिट्री स्टेट वाले क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में 69 लोगों के नाम जो ये कर रहे हैं, क्या कन्वेंस डीड ऐसे रिसीव की जा सकती है। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें। आप बताएंगे उसके बाद कौन कौन इसमें मुलव्विस है, किस तरह मुलव्विस है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया, जजेस को मिसगाइड किया गया, किसने किया, वो आपको एक एक डेटा प्रॉपरली दिखाया जाएगा। क्योंकि ये वो चीज़ है कि ये पाकिस्तान नहीं, और कौन सी जगह है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ये तारीख में
اس سے بڑی آپ کو مثال نہیں ملے گی بے نامی ٹرانزیکشن اور بے نامی پراپرٹیز کی. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ بتائیں گے. میں اس کے لیے سپریم کورٹ جاؤں گا, اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں, میں بہت امپریس ہوں سپریم کورٹ کے ججز سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پبلک لیٹیگیشن میں جاتے ہیں تو ہائی کورٹ ہو, سندھ ہائی کورٹ ہو, یا پھر کرپٹو کرنسی کا کیس ہو, یا پھر کمپیوٹر کی بک چینج کرانے کا ہو, یا یہ بے نامی ٹرانزیکشن کا جو میں ابھی بتا رہا ہوں, یہ سپریم کورٹ میں جاؤں گا. میں آنریبل جسٹس مقبول باقر صاحب کی کورٹ میں تھا. میں بہت امپریس ہوا کہ جی انہوں نے فوراً ایک کیس میں بولا پیج نمبر وہ کھولو, آتے ساتھ ہی بولا پٹیشنر کو کھولو یار یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے. یعنی اتنی تیاری شاید وکیل بھی نہ کریں جتنی مقبول باقر صاحب نے اس کیس میں کی ہوئی تھی, اور 2 منٹ میں کر دیا. تو مجھے پورا یقین ہے کہ اس بے نامی ٹرانزیکشن بے نامی پراپرٹی کے لیے سپریم کورٹ میں جب جاؤں گا, ذرا نام بڑے بڑے ہیں اس میں, بہت بڑے بڑے نام ہیں, بہت بڑے بڑے نام. تو ذرا وہ میں آپ لوگوں سے پہلے رائے لے لوں یہ کنوینسٹ کے بارے میں, پھر وہ بڑے بڑے نام آپ کو بتاؤں گا, اور جب بتانا شروع کروں گا تو ہیڈ لائنز بنیں گی ہر جگہ کہ اتنا بڑا فراڈ کر دیا, اتنا مس گائڈ کر دیا سپریم کورٹ کو. ایسے ہی نہیں میں نے بات کی, آپ کو پتہ ہے کبھی میں بغیر ریسرچ کے بات کرتا نہیں. سر یہ کنوینس ڈیٹ کے بارے میں بتائیں, کیا ایسے ریسیو ہو سکتی ہے؟ آفیسر سائن کر سکتا ہے بے نامی پراپرٹی وہ کر کے, یا اگر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بھائی 69 کے حق میں دے دو فیصلہ, سب لیز کر دو, سب لیز جو ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ سے آفیسر سائن کر کے خود ریسیو کر سکتا ہے؟ کیا ٹکٹیں خود لگا سکتا ہے؟ کیا ٹکٹوں کے پیسے دے سکتا ہے اور ریسیور کا ایڈریس نہ ہو؟ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے یا صرف ریزیڈنٹ کراچی رکھنے سے کام ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جائیں, بہت بڑے بڑے نام آنے والے ہیں. کیس تیار کر رہا ہوں, سپریم کورٹ جاؤں گا اس کے لیے تھوڑے دنوں بعد.